یہ جرت کرے گا کہ ہمارا نتیجہ روکے گا یا تبدیل کرے گا، ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ دڑن تختہ کریں گے اس کا۔ کدھر کدھر حالات خراب ہیں؟ یہ ایکچولی آپ کے لیٹ می سے دس، یہ آپ کے انتخابی سسٹم کے اوپر نا ایک تماچا ہے۔ آپ کو پورے پاکستان میں انٹرنیٹ بند کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انٹرنیٹ بند کیا گیا، رات کو لیٹ نائٹ آرڈرز ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کی بدترین دھاندلی زدہ رات۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رزلٹ ابھی تک نہیں آیا۔ ہر طرف سے جو ہے وہ موبائل سروسز بند تھیں، اس کے ساتھ موبائل انٹرنیٹ بند تھا اور کئی جگہ پر انٹرنیٹ کو سلو بھی کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے لوگ نکلے، یعنی جہاں پر لینڈ سلائیڈ وکٹریز تھیں انہیں بھی شکست میں بدلا گیا ہے۔ رات گئے کچھ ہنگامی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ لوگ یہی کہہ رہے ہیں جناب، میڈیا اسی طرح سپیکولیٹ کر رہا ہے، جنرل پبلک یہی سپیکولیٹ کر رہی ہے کہ جناب رات کو کل کیا ہوا کہ جیسے ہی انڈیپینڈنٹس کینڈیڈیٹ کی سیٹیں بڑھنی شروع ہو گئیں، انہوں نے رزلٹ کو روک لیا۔ روکنے کے بعد اس کے بعد تھوڑی سی تبدیلی کی۔ رات گئے اڈیالہ میں سیکیورٹی کے انتہائی غیر معمولی حالات، یعنی کہ اڈیالہ جیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ سخت کیے جانے کی اطلاعات تھی۔ رات سے ریزلٹس کو روکا گیا اور یہی کہا گیا کہ ریزلٹس نہیں آ رہے، اور 50% سے کم ریزلٹس جو ہیں وہ صبح تک لوگوں کو ملے۔ میں بھی غلط تھی، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انتخابات ہو جائیں گے تو ایک یہ آپ کے انتخابی سسٹم کے اوپر نا ایک تماچا ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ شرم آتی ہے اس فارم کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی ذی شعور آدمی جو پڑھا لکھا آدمی ہوگا نا، جب وہ اس فارم کو دیکھے گا تو وہ کہے گا میں اس نظام کا حصہ ہوں۔ آپ اس لیے مجھے کہتے ہیں کہ میں جمہوریت میں آ کے ووٹ ڈالوں؟ آپ صرف ایک 4 سال کے بچے کو جس کو تھوڑی سی میتھس آتی ہوگی نا، وہ بھی کیلکولیٹ کرے گا تو وہ کہے گا یہ کیا ہے، کیا یہ مطلب میں یہ بیسیکلی یہ وہ حلقہ ہے جہاں پہ میں خود پیدا ہوا ہوں۔ NA 130 میں میں پیدا ہوا، میں نے اپنا بچپن سارا وہاں پہ گزارا۔ پاکستان کا سب سے بڑے پروٹیسٹ جو ہیں لاہور میں جو ہوتے ہیں وہ اس حلقے میں ہوتے ہیں، مار روڈ کے اوپر۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جماعت اسلامی جو وہاں پہ بڑے بڑے جلسے کرتی رہی، ریلیاں نکالتی رہی، احتجاج کرتی رہی، وہ اس حلقے کے 6,08,000 افراد میں سے کسی ایک کو کنونس نہیں کر سکی کہ تم مجھے ووٹ دو۔ زید دشوئی صاحب میری بات تھی، لیاقت بلوچ صاحب سے کرے میرا ایک منٹ، مجھے بات پوری کرنے دیجیے گا، مجھے ایک منٹ بات پوری کرنے دیجیے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو اس کے بعد یہ جو مہر بانو قریشی 16,500 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے ملتان کے اندر۔ مطلب وہاں کے لوگوں کو اتنی سینس نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ کس طرح ڈالنا ہے۔ 16,500 ووٹ۔ ناظرین کرام، پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کی بدترین دھاندلی زدہ رات چھٹ چکی ہے اور اب خد و خال واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ نتائج کے اندر بڑے پیمانے پر بڑی تبدیلیاں، یعنی جہاں پر لینڈ سلائیڈ وکٹریز تھیں انہیں بھی شکست میں بدلا گیا ہے۔ رات گئے کچھ ہنگامی ملاقاتیں ہوئی ہیں، نواز شریف اور مریم نواز کی خبر آئی ہے، اور رات گئے جو خفیہ ملاقاتیں ہیں اور اندر کھاتے کیا چل رہا ہے اس حوالے سے میں ایکسکلوزیو انسائیڈ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اب جتنے مرضی نتائج بدلیں، پھڈا پڑ چکا ہے، گلے پڑ چکا ہے معاملہ، اور اتنی آسانی سے یہ معاملہ ان کے جان خلاصی اس معاملے سے نہیں ہونے والی، یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ ابھی تک کہ اگر نتائج کی بات کی جائے، ویسے تو ظاہری بات ہے لینڈ سلائیڈ وکٹری ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ریزلٹس جو ہیں 150 پلس سیٹس جو ہیں ان پر پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے جیت جانا تھا۔ فارم 45 کے مطابق بھی ابھی بہت کچھ ہے اور یہ ان کے گلے پڑے گا۔ یہ کس طرح سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو نتائج اب اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، جو کہ آزاد امیدوار ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ہیں، ان کی 54 سیٹیں ہیں، نون لیگ کی 42، پاکستان پیپلز پارٹی کی 34، ایم کیو ایم کی 4 اور جمعیت علماء اسلام کی 1۔ یہ بیسیکلی الیکشن کمیشن کے نتائج ہیں، جو چیف الیکشن کمشنر جب کل نتائج کو درمیان میں چھوڑ کے، رکے ہوئے نتائج کو چھوڑ کے، چیف الیکشن کمشنر بغیر پروٹوکول کے الیکشن کمیشن آفس سے خفیہ مقام پر گئے۔ یہ بات سب نے رپورٹ کی، سب صحافیوں نے دیکھا، اور الیکشنز کے اندر جو
डिले था उसने बहुत से सवालात खड़े किए। पहले इस इलेक्शन से पहले जो प्री पोल रिगिंग हुई, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर जो मजाक हुआ पाकिस्तान के साथ नहीं दुनिया भर में जमहूरियत के साथ, ये जो इलेक्शंस हैं ये एक टेस्ट केस के तौर पर पढ़ाए जाएंगे दुनिया भर में। जब कभी डेमोक्रेसी पढ़ाई जाएगी या फिर जब कभी पाकिस्तान कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है ना, कागजों में है लेकिन पाकिस्तान एक तरह से ट्रांजिशन में है और ये एक टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन स्टेट भी हम अनफॉर्चुनेटली एक तरह से हैं। तो ये बेसिकली पढ़ाया जाएगा दुनिया के अंदर, इस पे थीसिस लिखे जाएंगे, इसे एक टेस्ट केस के तौर पे इस इलेक्शन को कि किस तरह से अब इस मुल्क के अंदर एक और ताकतवर हल्का है जिसने क्लेम किया है कि वी आर दी एस्टैब्लिश। इमरान खान की पार्टी के बाद अब नवाज शरीफ साहब जो है वो जीतना शुरू हुए। कई जगह से नवाज शरीफ और उनके कई साथी, बड़े साथी जो हैं वो हार गए, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये हो रहा है कि दोबारा से एक बार फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जीतते हुए दिखाई हमें दे रहे हैं। PMLN की सीट्स जो हैं वो शुरू में यानी कल तक जो है वो हारते चले जा रहे थे, मगर अब जो है वो ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज जो है, ये सब लोग जो हैं अपनी अपनी सीट्स पे जीते जा चुके हैं और रिजल्ट अनाउंस किया गया है। पूरी तरह से कंप्लीट रिजल्ट आने में यकीनन शाम तक का वक्त हमें चाहिए होगा, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं शायद एस्टैब्लिशमेंट या वो लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जो भी गवर्नमेंट आएगी वो बहरहाल उन्हीं के अंडर रहेगी। इसीलिए शायद नवाज शरीफ को ये भी बताया जा रहा हो कि आप ज्यादा खुश मत होइए, अगर इमरान खान जेल में है तब भी इमरान खान के लोगों को हम जितवा सकते हैं या तब भी इमरान खान के लोग जीत सकते हैं। जाहिर है जब से इमरान खान जेल गए हैं तो बहुत से लोगों की जो हमदर्दी है वो इमरान खान के साथ हो गई है और लोगों का ख्याल यही है कि इमरान खान के साथ गलत हुआ है और इमरान खान को इस तरह से अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। अब अगर अरेस्ट कर ही लिया है तो एक के बाद एक केसेस जो उनके खिलाफ बनाए गए वो भी कहीं ना कहीं जाकर इमरान खान को फेवरेट ही बना रहे हैं। मगर ये भी कहना है कि अगर इमरान खान की पार्टी जो है बहुत ज्यादा पावर में आ गई, ज्यादा लोग जीत भी गए, तब भी हो सकता है इमरान खान को एज अ प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले